بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، البتہ تحقیق ارادہ کر لیا اس عورت نے حضرت کا، وَهَمَّ بِهَا، اور ارادہ کر بیٹھتے حضرت یوسف اس عورت کا، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر نہ دیکھ چکے ہوتے برہان اپنے رب کی۔ کیا معنی ہے؟ اگر نہ دیکھ چکے ہوتے برہان اپنے رب کی۔ سورہ قصص نکالیں، ان کادت لتبدی بہ، یہ صفحہ نمبر 715۔ جہاں ذرا بات سمجھو، مسئلہ نحو کا چل رہا ہے۔ بعض حضرات کو جو شبہ پیش آیا اور انہوں نے بھی یہاں اسرائیلی روایات سے بھرپور استفادہ کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو جزا ہے یہ شرط پر مقدم نہیں ہو سکتی، جزا جو ہے شرط پر مقدم نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى برہان ربہ۔ تو وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ہمّ بہا کا تعلق لولا ان رأى برہان ربہ سے نہیں بن سکتا، بلکہ یہ لولا ان رأى برہان ربہ لزنا بہا، تو لولا ان رأى برہان ربہ کی جزا مقدر ہے لزنا بہا۔ ہم کہتے ہیں نہیں بابا، اصل جو تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ جہاں جزا مقدم ہے ہم بہا، اور لولا ان رأى برہان ربہ اس کی شرط مؤخر ہے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ شرط جزا پر، اپنا جزا شرط پر مقدم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں بالکل ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو کوفی بصری کا جھگڑا ہے، یہ کوفی کوفہ رہیں اور بصری بصرہ رہیں، یہ قرآن نہیں۔ قرآن کسی نحوی قاعدے کے تابع نہیں، سارے نحو نکلی قرآن سے ہے، سارے نحوی قرآن کے تابع ہیں۔ یہ پہلے بھی میں مسئلہ بیان کر چکا ہوں۔ تو جہاں مسئلہ صرف اس مسئلے کے پیش نظر اور یہودی اسرائیلی روایات کے پیش نظر اس آیت کا معنی بگاڑا گیا، توجہ میری طرف رہے، مولوی ناراض اب بھی ہوں گے لیکن معنی ذرا سننا ہے۔ اس آیت کا متعین معنی یہی ہے کہ ہم بہا، حضرت یوسف ارادہ کر بیٹھتے لولا ان رأى برہان ربہ، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ چکے ہوتے۔ سمجھے؟ تو گویا کہ عبارت کی کیسے بنے گی کہ لولا ان رأى برہان ربہ ہم بہا، اصل یوں عبارت بنے گی۔ اور اس کی نظیر یہ آپ کے پاس ہے، ان کادت لتبدی، قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں ظاہر کر بیٹھتی حضرت موسیٰ کے بارے میں، لولا اربتنا، اگر ہم گرا نہ لگاتے ان کے دل پر، اگر ہم گرا نہ لگاتے۔ یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے، لولا اربتنا یہ بعد میں آیا ہے اور ان کادت لتبدی یہ پہلے آ چکا ہے۔ اور اسی طرح یہ سورۃ الفرقان، اس میں بھی ان کاذا لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم صبر نہ کرتے۔ یہ سورہ فرقان میں نکالیں ذرا، سورہ فرقان نہیں مل رہی، 673 صفحہ، ان کاذا لیضلنا عن لولا ان صبرنا علیہا، جہاں پر بھی جزا مقدم ہو چکی ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ شرط پر جزا مقدم نہیں ہو سکتی، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور اسی مسئلے کو مسئلہ بنا کر لوگوں نے اس کی جزا الگ نکالی۔ تو ہمارے نزدیک اس کا متعین معنی ہے کہ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، البتہ تحقیق ارادہ کر چکی تھی زلیخا حضرت یوسف کا،
وہم بہا اور ارادہ کر لیتے، اوپر لکھا ہے جزا مقدم، اور معنی کیا ہوگا؟ ارادہ، بولو بولو، ارادہ کر لیتے، لولا ارآ برہان ربہ، اگر نہ دیکھ چکے ہوتے حضرت یوسف برہان اپنے رب کی، مطلب ہے حضرت یوسف نے ارادہ ہی نہیں کیا، حضرت یوسف نے ارادہ ہی نہیں کیا، کیونکہ برہان رب دیکھ چکے تھے۔ سمجھ گئے میری بات؟ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ پیچھے تک بولو، نیند جائے، آدھے آپ نیند کر رہے ہیں، وہ ہاں وہ بارڈر والے بھی بولیں پیچھے۔ تو بَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، مفتی شفیع صاحب نے اور بعض دیگر حضرات نے معنی یہ کیا ہے کہ بَلَقَدْ ہمت بِهِ، البتہ تحقیق پختہ ارادہ کر چکی تھی زلیخا حضرت یوسف کا، وَهَمَّ بِهَا، اور ارادہ کر لیا تھا حضرت یوسف نے زلیخا کا، لولا ارآ برہان ربہ، اگر نہ دیکھتے برہان اپنے رب کی، لزنا بہا، تو زنا کر بیٹھتے۔ سمجھ گئے؟ زنا کر بیٹھتے۔ اب اس پر یہ جو توجیہ ہے یہ کس پر مبنی ہے؟ اسرائیلی روایات پر، وہی اسرائیلی بنیاد اس کا وہی ہے۔ آگے مفتی صاحب نے پھر تعویل فرمائی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو حضرت یوسف کا حام تھا یہ ایسے تھا جیسے روزے دار آدمی ہو اور اسے سخت پیاس لگی ہو، ٹھنڈا پانی پڑا ہو، اور اس کا دل تو کہتا ہے میں پانی پیوں، لیکن وہ اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے۔ تو حضرت یوسف چونکہ مرد تھے تو ان کے اندر بھی خواہش تھی، تو اس روزے دار کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی یہ داعیہ پیدا ہوا، لیکن برہان رب سامنے آ گئی جس کی وجہ سے یہ خیال ختم ہو گیا۔ اگر برہان رب نہ دیکھتے تو یہ خیال پختہ ذہن میں رہ جاتا۔ یہ مفتی صاحب کے عبارات کا خلاصہ ہے۔ جہاں پر معارف میں جو بات لکھی ہے کہ حضرت یوسف کو جب زلیخا نے کہا آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، بال بڑے خوبصورت ہیں، تو حضرت یوسف نے کہا کہ یہ مرنے کے بعد سارے جھڑ جائیں گے۔ پھر کہا کہ آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، تو حضرت یوسف نے کہا کہ موت کے بعد یہ بھی وجود پہ بہہ جائیں گے اور وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو معاف کرے، یہ بہت جرت والی بات انہوں نے کی ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب اجساد انبیاء کو بھی محفوظ غالباً نہیں مانتے۔ کہ حضرت یوسف کی زبان سے یہ جو ایک جھوٹی روایت اسرائیلی اور سدی سے پیش کر کے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ نبی کے بال بھی موت کے بعد جھڑ جائیں گے معاذ اللہ، اور آنکھیں بہہ جائیں گی فلاں فلاں، اور پھر اس طرح کی گپ شپ لگوا رہے ہیں زلیخا اور یوسف کے درمیان، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کے زلات میں سے ایک زلت ہے اور اس کی لغزش قلم ہے۔ اس لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آج کل چونکہ آپ کے بھی ملا حضرات معارف کو اتھارٹی مانتے ہیں کہ معارف میں آ گئی ہے، جس مولوی سے پوچھو معارف میں آ گیا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ معارف میں کیا کچھ نہیں آیا۔ معارف میں بہت کچھ آیا ہوا ہے، صرف یہ نہیں آیا، بہت کچھ آیا ہوا ہے، تو یہ بھی آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو توجیہ ہے مفتی صاحب نے اگرچہ آگے تعویل کر لی، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اس کا اصل بنیاد کیا ہے؟ وہی اسرائیلی روایات تھی، جس میں جلالین والا بھی متاثر ہوا، اس نے بھی وہی اسرائیلی روایات خرجت شہبتہ من اناملہ،
اگر ایسی بات ہو تو پھر تو حضرت یوسف کا کمال ہی کوئی نہیں ہے. جب شہادت ہی خارج ہو گئی، اب اگر بدکاری نہیں کرتے تو اس میں کون سا حضرت کا کمال ہے؟ بڑے سے بڑے آدمی کی شہادت فارغ ہو جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو پھر حضرت یعقوب کی تصویر آئی. بریلوی کہتے ہیں ہاں حضرت یعقوب پہنچ گئے تھے. بابے پہنچتے ہیں تو حضرت یعقوب پہنچ گئے، لیکن بریلویوں کو بھی شرم کرنی چاہیے کہ اس روایت کا پہلا حصہ بھی پڑھو کہ کیسی حالت میں یعقوب علیہ السلام پہنچے. یا پہلا حصہ جو مانتے ہو کہ حضرت یوسف مکمل تیار تھے معاذ اللہ اور بیٹھ گئے تھے اور کپڑے شپڑے اترے تھے، ہمارا یہ نظریہ ہے جو اس کا قائل ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ عصمت الانبیاء کا بھی منکر ہے. تو بہرحال ہمارے نزدیک دوستوں بزرگوں، واضح طور پہ یہ جہود کا رد کرنا مقصد ہے قرآن پاک کا، اور اسرائیلی یہودی تحریفات اور انبیاء کی عصمت کا تحفظ ہے. اور یہ معنی بالکل متعین ہے کہ جہاں پر اصل عبارت یہی ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، البتہ تاکہ پختہ ارادہ کر لیا اس عورت نے حضرت یوسف کا، وَهَمَّ بِهَا، اور ارادہ کر بیٹھتے حضرت اس عورت کا، اگر نہ دیکھی ہوتی برہان اپنے رب کی. اب یہ برہان کیا ہے؟ برہان پر بھی جتنے اقوال ہیں وہ انہی اسرائیلی روایات کی بنیاد پر. اس لیے صاف سا مطلب برہان کا جو آپ بار بار پڑھتے آئے ہیں، یہ توحید حالی کی کیفیت تھی. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے توحید اعتقادی اور توحید حالی. توحید حالی مائیت الہی کا استحضار، ایسی توجہ کہ آدمی کے ذہن میں جب بھی دھیان اٹھے تو اللہ تعالی کی طرف اٹھے، اور مائیت الہی کا استحضار والا حال، یہ ہے توحید حالی. تو یہی برہان ہے، کیونکہ برہان کہتے ہیں دلیل کو. اور جب انسان اس درجے پہ پہنچتا ہے کہ توحید حال بن جاتا ہے، توحید استحسانی اور مائیت الہی کا تصور اس حد تک پختہ ہو جاتا ہے کہ ہر وقت ذہن میں اللہ تعالی کی طرف دھیان رہتا ہے، تو اس پختگی کو برہان سے تعبیر کیا گیا. یہی دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر حضرت یوسف کا یہ استحضار ماہیت اور یہ توحید حالی کا کیف یہ نہ ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر بیٹھتے. سمجھ گئے میری بات؟ اصل بات یہی ہے. برہان ربہ، برہان اپنے رب کی. کذالک لنصرف عنہ السوء، کذالک اسی طرح پھیر دیا ہم نے انہو ان سے السوء، السوء بے حیائی کو، صغیرہ یعنی ارادہ، ہم کو بھی پھیر دیا السوء والفحشاء، اور بے حیائی. تو السوء سے مراد صغیرہ اور فحشاء سے مراد کبیرہ. صغیرہ گناہ کو بھی ہم نے پھیر دیا اور کبیرہ گناہ کو بھی ہم نے پھیر دیا. انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ حضرت یوسف ہمارے بندوں المخلصین، مخلصین میں سے تھے، چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. تو اب یہ کذالک لنصرف، یہ جو یہودی روایات ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل تیار ہو گئے تھے، تو ان کا رد اللہ تعالیٰ نے کئی طریقوں پہ کیا اور یہودیوں کو جواب دیا اور یہودی نواز یہودیوں کو بھی. اور وہ کیا؟ پہلا کذالک، جی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، فرمایا اسی طرح لنصرف عنہ السوء، تاکہ پھیر دیں ہم ان سے صغیرہ گناہ کو بھی اور کبیرہ گناہ کو بھی. اب دونوں چیزوں کی شہادت دی کہ حضرت یوسف سے
صغیرہ گناہ بھی صادر نہیں ہوا، کبیرہ گناہ بھی صادر نہیں ہوا۔ اور اگر حضرات کی بات مانے کہ کپڑے اتر گئے، ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گئے، شہوت پوروں سے نکل گئی، یہ جلالین شریفین کی بات مانے اور ان حضرات کی بات مانے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں سیوطی صاحب نے بخاری شریف نبی پاک سے پڑھی ہے، اور کہتا ہوں خدا کا بندہ قرآن پڑھ لیتا، پڑھ نہیں تھا تو قرآن تو آتا نہیں اور بخاری پڑھی ہے۔ اب یہ کوئی روایت ہے بھائی؟ اس کو کوئی عاقل ذی عقل آدمی اس کو تسلیم کرے گا؟ اور یہی عادت ہے، یہ فرق میں بھی حیران ہو گیا۔ ابن جریر کی جب روایات دیکھی 39 روایتیں لکھی ہیں ابن جریر نے، کتنی؟ 2 مقام پہ 39 کے قریب روایتیں لکھتا گیا کہ کپڑے اتر گئے، ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گئے اور بالکل ریڈی ہو گئے، اور نیچے جو غیر مقلد محقق ہے وہ سارا لکھتا کہ یہ سندہ صحیح، اسنادہ صحیح، اسنادہ صحیح۔ بھائی کس تک صحیح؟ جس کا تم حوالہ دے رہے ہو اس تک اسنادہ صحیح، اس نے آگے کس سے لیا ہے؟ اب غیر مقلد بیچارے کو کیا پتہ؟ اس نے تو دیکھ رہے ہیں بب ہی قال حدثنا فلاں، آگے کیا حدثنا یہ تو اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنا عقل ہوتا تو غیر مقلد بنتا کیوں؟ غیر مقلد بنا ہی تب ہے کہ کھوپڑی چھوپڑی فارغ ہے، اس لیے اسنادہ صحیح، اسنادہ صحیح، اسنادہ صحیح۔ بھائی کوئی بات ہی کرو اسنادہ صحیح کی، اوپر بات کس کی چل رہی ہے؟ یہ تو اسرائیلی روایات تھے اور تم شروع ہو اسنادہ صحیح، اسی سے لوگ دھوکہ کھاتی ہیں۔ اور یہ جو پرچی آپ نے لکھی ہے جی غیر مقلد کہتا ہے کہ لقد ہمت بھی و ہم بہا پر ہم زنا کی ایک قسم ہے، یوسف سے یہ صادر ہوا تھا، نعوذ باللہ، ایسا کہنے والا قطعی کافر ہے۔ جو کہے کہ حضرت یوسف سے زنا صادر ہوا کوئی قسم بھی، تو یہ قطعی کافر ہے، کوئی غیر مقلد ہے یا ابلیس ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہاں بھائی، تو اب ذرا بات ذہن میں رہے، تو یہاں قرآن نے کیا کہا؟ السوء بل، آپ بول نہیں رہے، سبق نہیں چل رہا۔ کذالک لنصرف عنہ، اسی طرح پھیر دیا ہم نے، اس میں اور بھی ایک نقطہ ہے، لنصرف عنہ، اللہ فرماتی ہیں کہ یوسف پیغمبر وہ تو گناہ کی طرف مائل نہیں ہوا، گناہ حضرت یوسف کی طرف آنے لگا، گناہ حضرت یوسف کی طرف آنے لگا، لیکن ہم نے گناہ کو دوسری طرف پھیر دیا۔ یہ ہوتی ہے عصمت الانبیاء کہ اللہ انبیاء کے قریب گناہوں کو آنے نہیں دیتے۔ جس طرح صحابہ کے دل میں 3 چیزوں کی گارنٹی دی، یا لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اور وہاں پر ہے کرہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، وہاں پر بھی کرہا، یا لنصرف عنہ السوء والفحشاء، کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، اس لیے کہ حضرت یوسف ہمارے بندوں میں سے تھے۔ کون سے بندے؟ المخلصین، چنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا یہ مخلصین میں سے تھے، اور مخلصین وہ ہیں کہ شیطان خود بھی اقرار کرتا ہے الا عبادک منہم، سب کو گمراہ کروں گا لیکن تیرے مخلص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو شیطان بھی کہہ رہا ہے۔ امام راضی نے جہاں بہت اچھا نقطہ لکھا، فرمایا کہ او اسرائیلی روایتوں کے دل دادو جو کہتے ہو حضرت یوسف نے ارادہ کر لیا، بیٹھ گئے اور مضبوط ارادہ کر لیا، فرمایا اگر رب کے بندے ہو تو رب کہتا ہے لنصرف عنہ السوء، اور اگر شیطان کے بندے ہو تو شیطان خود کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان بھی حضرت یوسف کی صفائی دے رہا ہے، بے ایمانو تم کیوں نہیں دیتے؟
جو گمراہ کرنے والا ہے وہ بھی گواہی دے گی، شہادت دے گی، اور آگے آئے گا انشاءاللہ زلیخا خود دے گی، الآنا حس حس الحق کو، آگے خود زلیخا کی گواہی آ رہی ہے۔ تو زلیخا جس کے ساتھ جو کمرے میں تھی وہ بھی کہتی ہے فستا سما، بال بال بچ گئے یوسف، اور ذرا بھی میلان نہیں۔ اللہ بھی فرماتے ہیں سو فاشا، دونوں میں نے دور کر دی۔ شیطان بھی کہتا ہے کہ مخلصین پر میرا داؤ نہیں چلتا۔ اب بھی جو ان یہودی روایات کو لے کر حضرت یوسف کو بدنام کرتا ہے تو وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ انہو من عبادنا المخلصین، بس یہ درمیان میں اللہ نے بتا دیا یہ ہے قرآن مہیمن کتاب، پچھلی ساری کتابوں کی تصحیح کرنے والی، نگران اور کنٹرول کرنے والی کتاب، انبیاء کی عصمت کی محافظ کتاب، انبیاء کرام کے تقدس اور ناموس کی حفاظت کرنے والی کتاب۔ یہودیوں نے جتنے الزام لگائے حضرات انبیاء کرام پر، قرآن ان سب الزامات سے برات کا اعلان کر رہا ہے، اور عصمت یوسفی کو چڑھتے ہوئے سورج سے زیادہ واضح روشن کر کے قرآن پیش کر رہا ہے